ہوا تھا کہ لوگ دن کو سوتے ہیں اور رات کو دکانیں کھول کے بیٹھ جاتے تھے. اس سے جہاں معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں، سوشل فائبر بھی تباہ برباد ہو گیا. بڑی دیر بعد اس حکومتی فیصلے کو سراہا بھی جا رہا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں. آپ رات کو دیکھتے ہیں کہ 2 بجے تک ہیئر سیلون کھلے ہوئے ہیں، سونے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کارپیٹ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اس طرح فرنیچر کی دکانیں کھلی ہیں. اسلام میں بھی حکم ہے کہ دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے. بچوں سے انسان دور ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے ٹریفک، بجلی کا جو بحران ملک میں ہے، زندہ قومیں اس پر ضرور غور و فکر کرتی ہیں کہ وجہ کوئی بھی ہو. اس فیصلے پر ہمارا پینل بات کرے گا کہ کیا یہ درست فیصلہ ہے یا تاجر اس کو کس طریقے سے لیں گے، کیا وہ مزاحمت کریں گے. چند گروپوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے. آج دوسرا ہمارا موضوع رہے گا کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ یہ پاکستان میں جو ہاؤسنگ سکیمیں ہیں ان میں لوگوں نے ہزاروں، سینکڑوں، ایک آدمی نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، جس سے قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ویلتھ ٹیکس بھی نہیں دیتے، ہم ان کو ویلتھ ٹیکس میں ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں پلاٹوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کو کمرشلائز کر کے اور اس کو اس طریقے سے بنا کے، گیٹ بنا کے اور آگے قسطیں لے کے لوگوں کا جو حال کیا ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا یہ اس پر حکومت جو ڈٹنے کا دعویٰ کرتی ہے ڈٹ سکے گی، کیونکہ یہ مافیا بہت بڑا ہے اور اس کا کیا یو ٹرن ہوئے گا. آیا کے متعلق بھی انہوں نے یہ کہا کہ 1-2 دن میں آپ کو خوشخبری دیں گے اور شاید معاہدہ ہو جائے گا، اس سے پہلے کہتے تھے کہ عمران خان معاہدہ کر کے گا. یہ ساری مہنگائی اسی وجہ سے ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد حسن محمود صاحب موجود ہیں اور برقی صاحب ہیں، عبداللہ ملک صاحب ہیں. ویلکم ٹو دا شو. برقی صاحب آپ کی طرف پہلے آتے ہیں کہ یہ جو حکومت نے ایک فیصلہ اس سے پہلے بھی کیا تھا کہ 10 بجے شادی حالوں کا رات 2 بجے تک لوگ بیٹھے رہتے تھے، ٹریفک کا ازدحام ہے، بجلی ضائع ہو رہی ہے، اس فیصلے کو کس طرح لیتے ہیں آپ؟ تھینک یو جی. دیکھیں یہ میری رائے میں جو کرائسس ہے وہ ملک، وہ نیشنز، دوز ہو رائز اپ ٹو دی دیر چیلنجز جو ہوتے ہیں وہی سروائیو کرتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ ایز اے اسٹوڈنٹ لندن گیا ہوں 1968 میں، 5 PM پہ سب دکانیں بند ہو جاتی تھی. جیسے کیونکہ ابھی آفٹر فیکٹس ورلڈ وار کے تھے، ان پہ بہت پیچھے تھا. ابھی ہے وہ بہت پیچھے تھا. میں 68 کی بات کر رہا ہوں. اب تو آپ لندن جائیں تو بالکل مختلف ہے. بس جیسے انہوں نے ترقی کی، اوور کم کر لیا، تو پھر انہوں نے ریلیکس کرنا شروع کیا تو 9 بجے دکانیں کھلنی شروع ہوئی. پاکستان میں بزنس بھی کرتا رہا ہوں. جو ہول سیل بڑی مارکیٹس ہیں 11 بجے سے پہلے تو کھلتی نہیں ہے. وہ شالمی وغیرہ، اکبری وغیرہ 11 بجے تو آتے ہیں لوگ. سر یہ ادھر ہونا ساری مارکیٹ کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، آپ ادھر چلے جائیں، وہ جامعہ کلات تو فلانا جو بھی ہے کراچی میں لیٹ کھلتے ہیں. سر اٹ شوڈ بی، میں تو کہتا ہوں 9 بھی نہیں بلکہ 7 بجے تک ایک دن دے دیں. 9 بجے ڈرتے انہوں نے کیا، لیکن 7 بجے فرانس میں بھی ہے، یہ لندن میں بھی ہے، امریکہ میں بھی 7 بجے. اور یہ تو انہوں نے ایک تو ڈرتے کیا، ایک ان کی کانسٹیچوئنسی بھی ہے نا، ووٹر کانسٹیچوئنسی. اگر یہی کام عمران خان کرنا چاہتا تو شاید نہ کر سکتا. اس نے کیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ لاہور کے تاجر ہال روڈ یہ چلے جائیں گے. اس سے 7 بجے ایک دن دے رہے ہیں، سیٹرڈے ایوننگ دے رہے ہیں کہ یہ اپنا آپ 11 بجے تک کر سکتے ہیں. ویکینڈ ہے، سیٹرڈے میں کیا خاص کام ہے؟ نہیں کہ سنڈے چھٹی ہوتی ہے. لوگ جا کے عورتیں بچے جا کے سارے آپ کو کیسا پتا ہے کہ میں 1988 میں لاہور آیا ہوں. شام کو 9 بجے ایک تو شہر فری ہو جاتے تھے، کوئی ٹریفک ہوتی کو نہیں تھی. ہر شہر کا یہ حال تھا. وہ دکانیں بند ہوتی تھی. پھر بعد میں جو بڑے اسٹور آئے، مثلا رحیم اسٹور آیا یا اس طرح جو راجہ صاحب آئے، انہوں نے جب یہ رواج ڈالا تو پھر یہ لیٹ کی. جی ملک صاحب. دیکھیے بالکل صحیح کہا برقی صاحب نے کہ دنیا بھر میں جب سن سیٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جتنی بھی بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. ان کو قوانین بھی ہیں اور جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے کنزیومر سوسائٹی نہیں ہے. یہ سوسائٹی کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے مینج کریں کہ وہ صبح اٹھیں، دوپہر میں شام میں شاپنگ کریں. جب تک سوسائٹی ریئیکٹ نہیں کرے گی نا، دکاندار کی تو دکان کھولیے. اب میں اگر چاہوں
میں نے کتنے بجے جانا ہے مجھے مینج کرنا چاہیے، نہ کہ دکاندار کو. میرا شیڈول دکاندار مینج نہیں کر سکتا. دوسری ایک اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ حکومت کو پریورٹی جو ہے نا اور جو ترجیحات ہیں قوم کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے کہ ہم یہ مینج کرنے جا رہے ہیں، مشکل حالات ہیں، انرجی کو سیو کرنا ہے. اگر ہم یہ ایسے اقدامات کریں گے تو قوم کا بھلا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ گاؤں دیہاتوں میں جب سن سیٹ ہوتا تو لوگ کام کاج کر کے سو جایا کرتے، اور صبح 4 بجے اذانوں سے پہلے. اس وقت ٹی وی موبائل بھی نہیں آیا تھا. نہیں دیکھو نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ وقت وہی ہے سر، ترجیحات بدلی ہے نا، ٹیکنالوجی نے وہ چیز لے لی ہے. لہذا اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے رuthlessly کرنا چاہیے. ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے. معاشرے کے اس کے اوپر اثرات کا جائزہ لے، اس لیے کہ میرا جو دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ معاشرے میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی آ جائے گی، آپ کی جو صحت ہے وہ بہتر ہو جائے گی، آپ کے سونے کا شیڈول بن جائے گا، کھانے پینے کا شیڈول بن جائے گا. اب بدقسمتی سے جو ڈاکٹر سے بھی کہیں ہمارے ساتھ بیٹھے تو بتاتے ہیں معاشرتی برائیاں بھی شاید کم ہو جائیں. وہ چوری ڈکیتیاں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جب بیٹھے گا تو پھر وہ ان کو بھی ٹائم دے سکے نا. ہمیشہ مثلا آپ صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، اگر مارکیٹ کھلی ہے تو آپ جا کے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ٹائم بچ سکتا ہے. جب لینے آتے ہیں مارکیٹ کھلی ہوگی تو یہ بس ایک اور بڑی پازیٹیوٹی ہے جو دکاندار کے لیے بھی ہے. مثلا ہول سیل دکان ہے، شیخو پور سے آنا ہے، کسی نے قصور سے آنا ہے، وہ بندہ اگر صبح آئے گا 8 بجے دکان کھلی ہوگی، 9 بجے دکان کھلی ہوگی، مارکیٹ کھلی ہوگی تو اپنی پرچیزنگ کرے گا، بائنگ کرے گا اور سن سیٹ سے پہلے اپنے گھروں کو واپس چلا جائے گا. اسے اوور نائٹ اسٹے نہیں کرنا پڑے گا. جو کام کرنے والے ملازم ہیں وہ بھی گھر چلے جائیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے، لیکن ملازموں پہ ان کی ملازمت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ انہوں نے تو 8 سے 12 گھنٹے وہاں کام کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ 9 بجے بھی کھول لیتے ہیں دکانیں، ایک تو موسم اچھا ہوتا ہے صبح، دوسرا آپ کا مزاج بھی اچھا ہو جاتا ہے. آپ پہلے واک کریں اس کے بعد دکان پہ چلے جائیں. ہمارے یہاں دیکھنا دکاندار کیا کرتے ہیں، 12 بجے دکان بند کرتے ہیں اور ساتھ ہی لکشمی چلے جاتے ہیں، وہاں کھانا کھاتے ہیں، صبح جا کے 12 بجے اٹھتے ہیں. یہ جو چیزیں نا ورکی صاحب ماشاءاللہ اس پہ اور بات کریں ہمارے دوسرے دوست، یقیناً صحت ڈاکٹر بھی یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ سونے سے پہلے ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں تاکہ آپ کی نیند بھی بہتر ہو اور آپ کی صحت بھی بہتر ہو. ہمارے یہاں اتنا کھاتے ہیں کہ وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ حکومت کا یہ جو اقدام ہے اسے سراہنا چاہیے اور جو دکاندار حضرات ہیں وہ بضد نہ رہیں. تیسری اہم بات یہ ہے کہ سوسائٹی کو ریکٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی لا بنا ہے تو اس پہ امپلیمنٹ کرے. اس میں سوسائٹی کا ہی بھلا ہے. لیکن اگر ہوتی ہے ٹائمنگ بنتے ہیں تو آپ کو بھلا ہے. اب آپ اپنے بچے پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں رہے، دکانیں تو بند ہو گئی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس میں آپ کا معیشت کے ساتھ ساتھ آپ کے جو سوسائٹی کے ویلیوز ہیں اس پہ کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ زندہ اور غیرت مند قوم ہے وہ اس سینس میں ہم دیکھتے ہیں. پہلی بات ہے معاشرے کا اگر ذاتی فائدہ ہے، لیکن اگر بجلی کا بحران بھی لگایا جائے جس سے ہم پھنسے ہوئے ہیں غیر ملکی قرضوں میں اور زراعت کو بجلی نہیں مل رہی اور اگر مل رہی ہے تو بڑی مہنگی مل رہی ہے، سیو نہیں ہو رہی. ہمارا ابھی بھی 7000 کا فرق ہے میگا واٹ کا. تو ترکی میں آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ ڈالر 10 لیرہ کا ہو گیا، پھر 50 کا ہوا، 100 کا ہوا، 1000 کا ہوا اور ایک دن 2000 لیرے کا بھی ہوا. پھر جب کو قوم نے فیصلہ کیا پھر انہوں نے ڈالر کو اس سے خرید و فروخت بند کر دی اور پھاڑ دی کئی لوگوں نے بازاروں کے آگے پھینک کے آگے اور اپنے برانڈڈ بنائے. پھر 6.5 پر آ گیا. اس تناظر میں ذرا مفصل بتائیے نا کہ معاشرے کو اس کا کیا فائدہ ہے دکانوں کا اور دکاندار کو کیا فائدہ ہے. دکاندار تو مزاحمت کریں گے کہ ہمیں تو جی یہ ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہے تو ہم کیا کریں، پہلے کاروبار تباہ برباد ہو چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. یہ بات درست ہے، دونوں صاحبان نے بھی یہ بات کہی ہے. لیکن میں یہاں آپ کو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور سامعین کی اور ناظرین کی کہ مسئلہ ہے کیا. دکانیں یہ بند کرنے کا فیصلہ جو کیا گیا ہے یہ بھی سوسائٹی کا کہا گیا. سوسائٹی کہاں ہے ہماری کوئی سوسائٹی نہیں ہے سر. یہ فیصلے وہی اسی طرح کے فیصلے ہیں جو 70 سال سے ڈنگ ٹپاؤ کے لاتے ہیں. اب پہلے جی میں نے یہ دیکھیں سر، اس کا آپ دیکھیں یہ فیصلہ کیا کس نے ہے. یہ فیصلہ اس نے کیا ہے جو نہ خود دکاندار ہے. میں یہ کسی تاجر کی حمایت نہیں کر رہا، میں ایک اس پہ روشنی ڈال رہا ہوں. آپ کو فیکٹس نہیں سر، میں فیکٹس بتاؤں گا. میں نے 3 تاجر جو ہے نا پاکستان کے ٹاپ کے جو ہیں، ایک عتیق میر ہے کراچی سے، کاشف چودھری ہے ادھر پاکستان کے اور اجمل بلوچ ہے، تینوں سے بات کی ہے. اب مجھے پتا اصل معاملہ کیا ہے. ان تینوں میں سے یا ان کے کسی بندے کا یہ فیصلہ نہیں ہے نمبر 1 جو اصل سٹیک ہولڈر ہے اس سوسائٹی کو. سوسائٹی ایسی کوئی نہیں ہوتی جس میں سٹیک ہولڈر کو آپ کچھ نہ سمجھے اور خود ہی فیصلہ کر لیں وہ کون سی سوسائٹی ہے. سٹیک ہولڈر کو آپ نے آؤٹ کر 0 پہ آؤٹ کر دیا نمبر اس فیصلے میں. اسٹیٹ نے طاقت دکھائی سر. عرفان نواز ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے 144 امپوز کی ہے شام 5 بجے. آج رات سے 9 بجے 144 کے تحت دکانیں بند ہوں گی. نمبر 2
पंजाब में भी हो गया, सिंध में पहले हो गया था। अब आप ये देखें कि ये मसला वो कौन बयान कर रहा है, वो बंदा जिसको कभी दुकानदार रहा है, ना कभी वो बिजनेसमैन रहा है, ना वो कभी कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है, उल्टा भी लटक जाए तो वो बंदा ये फैसला कर रहा है। ये सोसाइटी के फैसले होते हैं। दूसरी सर आप एक बात ये देख लें कि बात कहां से चला रहे हैं जी, कि बिजली बचानी है। सर बिजली ऐसे नहीं बचा करती, ना ये बिजली बचाने का तरीका है कि ये दुकानदार जो अक्सरियत है, ये देखें इनमें से कहां, ये बड़े आप देख ले सारे सोलर पे चले गए हुए हैं, ये अल्टरनेट एनर्जी पे काम कर रहे हैं, सारे शॉपिंग मॉल्स बड़े जो हैं ये जनरेटर्स पे काम कर रहे हैं। ये आपका बहरिया टाउन जो है ये कोई खाली उस पे चल रहा है, आपकी उस बिजली पे चल रहा है। सर देखें ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल एक किसी ने, उस आदमी ने ये फैसला किया जिसको अलग बे भी नहीं पता। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में हो ही यही रहा है कि हमारा तबकाती खला इतना बढ़ गया है कि जो हमारे फैसला साज हैं उनको उस फैसलों का कोई हक नहीं पहुंचता, लेकिन वो फैसले इंपोज करना चाहते हैं। जिन मुल्कों की तरफ मुशर्रफ दौर में भी अनगही किया गया था ताजरों ने, अगर मुस्लिम लीग नून की ये एक समझ लो विंग है जो ताजरान है वो इसी तबके से तल्लक रखते हैं, तो उससे पहले ना तो मुशर्रफ दौर में किसी की मानी गई, जोर लगाते रहे, ना इमरान खान के दौर में किसी ने मानी। इसका मतलब यह है कि जो ये कहेंगे वो हो जाए। नहीं सर, नहीं देखें बात ये है सर, ये बहुत अच्छी बात है कि सुबह फजर से ही हम मुसलमान लोग हैं, हम सुबह नमाज पढ़ते हैं, फजर से ही होलसेल की और सब्जी मंडी आज सुबह में 4 बजे गया खुली हुई थी, ये फ्रूट मंडी जो है वो खुलती 4 बजे है। सुबह आप फजर से सारी बाकी मार्केटें भी उनके शुरू कर लें। चाइना में ऐसा है, ये मिसालें हमें पता है, लेकिन चाइना ने इस बेस पे नहीं किया कि उन्होंने महज एनर्जी बचानी थी, उन्होंने एक पूरी सोसाइटी फॉर्म की है। सर हम किस हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ तो है ही नहीं, इलाज तो है ही नहीं कहीं पर, कौन सी हेल्थ इस दुकान में बंद कराने के पीछे। हाँ ये मैं आपको बात बता दूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कुचला जा रहा है, ऐसे फैसले किए जा रहे हैं कि यहां के बंदे में जो थोड़ा सा भी दम और सांस है वो ना रहे, वो बिल्कुल बेजान हो जाए। सर देखें ये दुकानें या चीजें जितनी भी हैं, ये वो प्राइवेट सेक्टर है इस वक्त। अगर आप इस वक्त हमारे रोजगार का अंदाजा लगाएं तो एनालिसिस करें, हम ताजरों के साथ हम नहीं उनकी सिफारिश कर रहे, लेकिन अगर आप इसकी कर लें ताजर भी अपने हैं। सर गवर्नमेंट ने 35% दिया हुआ रोजगार, इस वक्त जो मौजूदा लोग बरसर रोजगार है। वैसे तो इस वक्त बंदे हैं जो 3.25 करोड़ है जो खत्ते गुर्बत से नीचे चला गया है, और 6 करोड़ लोग हैं जो बेरोजगार हैं इस मुल्क में। ये असल वो हकायक है जिसकी तरह मुड़कर हम देखना भी पसंद नहीं कर रहे। सर वो जो 35% सिर्फ जो है ना वो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, बाकी 65% रोजगार जो है हमारी इन्हीं फैक्ट्रियों, दुकानों और ये दफातर ने और इन लोगों ने प्राइवेट सेक्टर पे दिया हुआ है। अगर हम इनको सर काम नहीं करने देंगे, अगर हम इनको प्रॉपरली पूरे उसके जो कारोबारी सरगर्मियों के तकाजे होते हैं उसके मुताबिक, अब तकाजे के हैं सर, देखिए सर कनाडा का मौसम और है, अमेरिका का मौसम और है, हमारा मौसम गर्म है, पंजाब एक मैदानी इलाका है। सर यहां मगरिब की अजान ही 7:15 बजे हो रही है आजकल। आप ये बताएं कि 7:15 जब अजान होती है तो उसके दौरान वो कब लोग वो उसको करेंगे अजान का वक्फा, और कब नमाज का, और कब दोबारा उसको 9 बजे से पहले बंद करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जहां इतनी शदीद गर्मी हो कि 46-44 टेम्परेचर हो जिन इलाकों में, वहां जो नॉर्मल ग्राहक होते हैं जिन्होंने जूते खरीदने हैं, जिन्होंने कब एमरजेंसी गाह की बात नहीं कर रहा, वो तो उन्होंने कह दिया, इस्तिस्ना दे दिया है इस्लामाबाद में भी या पंजाब में भी, सिंध में भी जी कि ये दूध वाली मेडिकल स्टोर, डबल रोटी, अंडे वंडे ये खुले होंगे। लेकिन ये है कि जो लोग जिन्होंने शॉपिंग करना होती है, जिन्होंने वो रुपए खर्चना होते हैं, जिन्होंने वो जो एक बकाले या स्टोर या हमारी दुकानें चमक दमक वाली बेचारी, ये कौन सा तरीका है मुझे बताइए कि भाई कारपेट की दुकान खुली, सोने की दुकान खुली हुई है, और फर्नीचर की दुकान खुली, नाई की दुकान खुली है, सब ये क्या बात हुई? अच्छा ये मैं आपको बता दूं, लाहौर में ये इस ऑर्डर से पहले भी सोने की कोई दुकान 9 बजे के बाद नहीं खुलती सर, सारी 9 बजे क्लोज हो जाती है। मेरा ख्याल है प्रोस्टिट्यूशन क्यों बैन की हुई है? प्रोस्टिट्यूट से पूछा आपने कि बैन होना चाहिए प्रोस्टिट्यूशन? शराब क्यों बैन की हुई आपने? शराबियों से पूछा है? जुए क्यों बंद किए हुए? आपने जुआरियों से पूछा है कि जुए बंद करने? हाँ उनसे पूछ, चोरों को क्यों अंदर से डाले? स्टेट की जिम्मेदारी। आपने चोरों को पूछा है कि यार चोरी नहीं करनी? उसकी राय लेने ना चाहिए ना, चोरों की, शराबियों की राय लें, प्रोस्टिट्यूट्स की राय लें। नहीं सर, इकोनॉमी और है, प्रोस्टिट्यूट और है, ये तो आप से बताए ना, वो भी इकोनॉमी है, वो भी इकोनॉमी है। मैं 75 से लेकर 90 तक स्पिनिंग करता रहा हूं, मुझे आज तक एक चेक नहीं मिला, कैश मिलता था, कहते हमारे नाम पे ना लिखें, ये जो होलसेलर थे। हमने ठीक करे ना, इसे क्यों नहीं ठीक करते? FBR इसको ठीक करे। 3000 रुपए क्यों नहीं कर रहे? लुटेरे ठीक सर देखिए साहब, जब हमने कहा कि चेक दिया करें, बात यह है कि हम मॉडल भी नहीं ला रहे। ये गवर्नमेंट डरती है,
دیر از اے کوشچن آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. Exploit کرتے ہیں. انہیں کو 6 مہینے بند کر دو اشرا مارکیٹ, لوگ ٹھیلے لگا لیں گے. دیر از سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. بزدل اور پھر ہے کہ ووٹ لینے ہیں, ان سے فنڈز لینے ہیں. کوئی دنیا میں نہیں اتنا نہیں ہوا کہ کوئی پراڈو لے کے پھرتے ہیں, ٹیکس ٹکا کا نہیں دیتے. 100 پلاٹ لیے ہوئے ہیں, ٹیکس ٹکے کا نہیں دیتے. ادھر کی بیماری کینسر جو ہے پاکستان میں از اے ٹریڈر. ٹھیک ہے مر صاحب, یہ گجر اللہ ہمارے ایک عزیز ہیں, وہ چیمبر کے بھی ہیں, وہ صدر ہیں سب فارم کے. تو میں نے پچھلے دور میں دونوں دوروں میں دیکھا کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا کہ دکانیں بند کریں تو وہ جلوس لے کے نکل کھڑا ہوتا تھا میاں فضل الرحمان. اب میں اس کو یہ پڑھ رہا ہوں, یہ پھر بدل جاتے ہیں فوراً. تاجر اپنی جب لابی آتی ہے اس وہ آج اسے اشتہار دیا ہوا ہے کہ کمال ہے جی, فرسٹ کلاس فیصلہ ہو گیا جی, یہ تو کمال ہو گیا, اللہ کے نبی نے بھی یہ کہا تھا. مسئلہ تو یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ لوگ فیس دے کے وہی فیصلے مان بھی جاتے ہیں. دیکھیے میں برکی صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو قوم کے لیے, ملک کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں, جو پالیسی بنائی جاتی ہے, یقیناً اسٹیک ہولڈر کی رائے ضرور لی جاتی ہے, لیکن ان کو چوائس میں نہیں چھوڑا جا سکتا. کیا آپ ان کو چوائس دیں گے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ لیکن یہ اگر تاجروں کی بات ظاہر ہے, ڈاکٹر جناب نے جو کہا ہے, میں بتاتا ہوں تمام بجٹ جب بنتے تھے نا, ہم بھی حصہ رہے ہیں, تمام چیمبر کے ساتھ باقاعدہ سیٹنگ لمبی ہوتی تھی. یہ کبھی آج کافی سال ہو گئے, کبھی وزیر خزانہ نے, اس نے بھی کبھی چیمبر کو دیکھا ہے. دیکھیں ہم بجٹ بھی یہی بنا رہے ہیں, وہی لوگ, یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے, گندا مائنڈ سیٹ ہے جو بجٹ بناتا ہے جی بغیر باتیں بغیر بحث. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تاجروں کے نمائندے ہیں نا, یہ بھی کہ اندر سے سنسیئر نہیں ہوتے. یہ سچی بات ہے, یہ اندر میں جا کے بات کر کے آتے ہیں کہ جی جیسے کر لیں جی, تھوڑا سا ایسے کر لیں, لیکن باہر آ کے وہ یہی سٹیٹمنٹ دیتے کہ ہم نہیں مانیں گے جی. کیونکہ اس لیے ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ونگز ہیں, سارے کے سارے تو الیکشن میں کنٹیسٹ کرتے ہیں, ان کے پروردے ہیں, ان کی اب جو برکی صاحب بات کریں وہ صحیح کہہ رہے تھے. مطلب پاکستان میں جو بجٹ بنتا ہے وہ طبقات جو اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کی مرضی سے بنتا ہے. عام آدمی کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہوتا. جانا کہ اس کا معاشرتی جو سوشل فائبر ہے, آپ دیکھیں کہ بچوں کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے روزی روٹی کمانی ہوتا ہے, لیکن اس کا جو نقصان ہو رہا ہے, جو ولگیرٹی پھیل رہی ہے, جو جس طرح کہا ہے برکی صاحب نے, یہ ہماری نئی نسل کا تو نقصان ہو رہا ہے. کمائی کر رہے ہیں, آدھی رات کو بیٹھے ہوئے ہیں, صبح سوئے ہوئے ہیں, وہ اسکول پڑھ کے آ گئے, تو یہ بھی تو اس میں آتا ہے نا. سر میں 10 سال سے خود مہم چلا رہا ہوں کہ یہ طلاقیں ہو گئی ہیں تاجروں کی, اور آپ ان کے پاس بیوی کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے, ان کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. یہ باتیں ساری درست ہیں, یہ ہم خود کر رہے ہیں, ہم نے خود یہ پوائنٹس بتائے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو نیت ہے وہ کچھ اور ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ناظرین جب ہم رہتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہی گا, سوال ہم پوچھیں گے برکی صاحب آپ سے اس کے آنے کے بعد, کہ جو مفتی اسماعیل صاحب نے کہا کہ خالی پلاٹوں کے اوپر ویلتھ ٹیکس لگے گا, کیونکہ لوگوں نے 100 ہزار پلاٹ بھی لیا ہے اور لوگوں کی کارٹل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرین ہم چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. بلکہ سب سوال تو میں نے کر دیا تھا کہ مفتی اسماعیل صاحب نے یہ جو کہا ہے, اور یہ پتہ نہیں وہ مافیا اتنا مضبوط ہے کہ وہ یوٹر نہ کہیں لے لے, کہ پلاٹ آپ کو پشاور سے کراچی تک جائیں جی ٹی روڈ کے اوپر, آپ کو سکیمیں ملیں گی, بتیاں چل رہی, فراڈ. 2000 پلاٹ ہے, 20,000 پلاٹ ہے, 5 بنے ہوئے ہیں, گیٹ لگا ہوا ہے, کسی نے 100 پر کانٹا لگایا ہوا ہے, کسی نے 2000 پر کانٹا لگایا ہوا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پلاٹ لینا ہے تو بناؤ, یا کوئی نشانی کرو کہ ڈیرا بنایا ہوا ہے, مثلا آپ لے کے رکھ چھوڑتے ہیں, تو ملک کی زمین بھی یعنی خراب کیا جو ایگریکلچر لینڈ ہے, جس پر ٹیکس لگے. کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ جو فنڈز لاک اپ ہو جاتے ہیں, اگر لاک اپ نہ ہو انپروڈکٹیو, تو یہ دے کین بی انویسٹڈ ان اسٹاک مارکیٹ, ان نیو انڈسٹری, ان سروس انڈسٹری, ان آئی ٹی سیکٹر, جو بھی ہے. ایک تو یہ لاک اپ کر لیتے ہیں. دوسرا ہے کہ جو شریف آدمی, ایماندار آدمی, چاہے بزنس مین ہو, مجھے بتائیں آج کل 4 کروڑ روپے کی زمین لے کے کہاں سے 4 کروڑ لائے؟ وہ 4 کروڑ نہیں لا سکتا. پہلے تو اسکیم نہیں ہوتی تھی, آدمی چپڑا سے بھی مکان بنا لیتا تھا, 2 مرلہ خریدے, 4 مرلہ. اب اتنی مہنگی, اٹ از ویسٹ آف منی, آئی ٹیل یو. دوسری بات ہے, سب سے ظلم پاکستان میں جو ہوا نا, وہ آئی تھنک جب محبوب الحق 90 میں آیا تھا ادھر. سر ادھر پہلے مجھے 86 سے پہلے تھا, 86 سے پہلے. اچھا, ضیاء کے دنوں میں تھا. ہاں ضیاء کے تھا. سر مجھے یاد ہے کیونکہ مائی فادر ڈائڈ ویری ینگ, تو میں
اپنا لک آفٹر کرتا تھا پراپرٹی کو، تو وہ وی یوز ٹو پے ویلتھ ٹیکس، اس نے آ کے ویلتھ ٹیکس ابالش کر دی. آپ کو پتا ہے یہاں ڈیتھ ٹیکس ہی تھا، یہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، اسٹیٹ ڈیوٹی سے کہتے تھے. ویلتھ ٹیکس جو تھا نا وہ ہونا بہت لازمی پاکستان میں. ویلتھ ٹیکس تھا 2.5%. وہ اس لیے کیا گیا تھا نا، آپ نے دیکھا کہ جب لینڈ ریفارم ہوئی تھی اسی میں اس کو ایڈ کر کے پیرا شریف جو میر مکرم شاہ صاحب سے انہوں نے لینڈ ریفارم نہیں ہونے دی تھی، ایسٹ پاکستان میں ہو گئی تھی. نہیں سر، ویلتھ ٹیکس تو 47 سے چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا تھا، اسی کو لپیٹا لے لیا نا کہ جب ہم زکات جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم زکات جو دیتے ہیں اسر دیتے ہیں، ضیاء نے اسر ڈالا، اس میں ڈال دیا. تو اس لیے اب ہے کہ ٹیکس دیتا کوئی نہیں ہے. انلیس وی پے ٹیکس وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ. نہیں آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ان پروڈکٹیو ہے کہ بہت ان پروڈکٹیو ہے، یہ پیسہ جمد ہو گیا. اس کے سر ٹوین افیکٹس ہیں. ایک تو انہوں نے بنائی جینوئن ہے جی، ٹھیک ہے، آپ نے لیے پیسہ بیکار پیسہ اسی اسپیکولیشن میں کہ 4 سے 5 ہو جائے گا، 5 سے 6 ہو جائے گا. دوسرا جو ہے سر 50% سے زیادہ جو ہاؤسنگ سکیمز ہیں، آئی چیلنج ٹھیک ہے، ان لوگوں سے پیسے لیے مر گئے. سر جو میں چیلنج کرتا ہوں، نام نہیں لینا چاہیے مجھے، جو سو کالڈ بڑے بڑے نام آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، انہیں کوئی بغیر گن مین کے چل کے دکھا دیں. دے کی ناٹ واک وداؤٹ اے گن مین. انہوں نے پیسے لیے لوگوں سے، طریقہ حکومت کو 100 آدمی کو بیچا ہوا ہے، اور یہ ملی بھگت ہے، گورنمنٹ کے آفیسر سے ملی کو بھگت ہے. تو یہ میرا خیال ہے آفیسر کے ہوتا ہے. اگر حکومت کوئی سنجیدہ ہو یا تو حکومت رہتی تھوڑے دینا ہے. مسئلہ ہے کہ جب آدمی کوئی بھی بیانہ دیتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کا لینڈ ریونیو ایکٹ موجود ہے، یہ ایل ڈی اے، سی ڈی اے، آر ڈی اے، ایف ڈی اے، ان لوگوں نے اپنا شکنجا کسا ہوا ہے. یہ بکھرے بکھرے قانون انہوں نے رول بنائے ہوئے. اب بتائیے کہ اصل قانون ہونے کے باوجود رول کیا ہو. بالکل یہ ہے جی ملک صاحب، یہ کیسا سمجھتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیے پاکستان میں بڑا اچھا ایک لا ڈیولپ کر گیا تھا، جو 1979 کا جو آرڈیننس ہے، انکم ٹیکس آرڈیننس، اور پھر ویلتھ ٹیکس آتا تھا. اس میں ایگزمپٹڈ بھی ہوتی تھی، ایک دکان اور ایک گھر جو تاجر کو الاؤڈ ہوتا تھا. اس کے بعد جو آپ کی پراپرٹی اس پہ ٹیکس لگا کرتا. بدقسمتی سے نواز شریف صاحب کا جو سیکنڈ رجیم آیا تھا، اور اس کے بیچ میں جو ایرا تھا شوکت عزیز صاحب والا 2001 کا جو آیا تھا انکم ٹیکس آرڈیننس، اس میں یہ چیزیں ختم ہو گئی تھی، ویلتھ ٹیکس ختم ہو گیا تھا. حالانکہ اچھا خاصا بجٹ سے پورا ہو جایا کرتا تھا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لا تھا 1979 کا، وہ بڑا میچور لا ہو گیا تھا. عدالتوں کے پریزیڈنٹس آ گئے تھے ہر ایک نقطے پہ، اور اس پہ ٹیکسیشن کرنا بڑا آسان ہو گیا تھا. لیکن ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جب یہ رول آؤٹ ہو گیا اور نیا لا آ گیا، تو اس میں ٹیکسیشن میں عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں. مجھے بتائیے، میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہاں وکالت ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں کچھ بھی، میں پرانی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اب تو نیا لا ہوگا نا، نیا لا جب آیا 2001 والا، تو اس میں بہت سارے لوپ ہول ہیں. دیکھیں لا کو ڈیولپ کرتے میچور ہوتے ہوئے وقت لگتا ہے. جب عدالتوں نے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، ابھی تک ہمارے یہاں اتنی میچورٹی نہیں آئی کہ ہم کوئی اتنے اچھے لیجسلیٹر ہوں جو ڈرافٹنگ کریں اور اچھے قوانین بنا سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ لا بھی ہے، جو بنایا گیا ہے، جو ابھی پلاٹوں پر ٹیکس میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ یا تو کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا، یا کسی سن لینا. اگر کوئی بندہ پلاٹ لیتا ہے، اسکیم پہلے تو اپروو ہونی چاہیے کہ بھائی لاز کے مطابق اس نے ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، بنا لی ہیں، پھر وہ پلاٹ شروع کرے بکنگ. اور بکنگ پر بھی لینڈ دیکھیں پاکستان میں ایک بڑا گروپ ہے، ٹھیک ہے نا، بیری ٹاؤن والا. سب سے زیادہ سیف نہیں، میں اب جو بات کریں، سب سے زیادہ سیف لوگ فیل کرتے تھے یا ڈی ایچ اے میں 2 جگہوں پہ کہ جناب انویسٹمنٹ کر جائیں اور 10 سال بعد آئیں گے تو یہاں پہ بے ایمانی اور وہ نہیں ہوگا. یہ سچی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کو جب فائدہ پہنچانے کی بات کی گئی ہے یا نقصان پہنچانے کی. اگر تو پاکستان کی بات ہے نا، تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے جو بلیک منی کا جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، وہ پراپرٹی میں ہوتی ہے. ہر بلیک منی والا اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ ری سرکولیٹ ہوتی ہے. اگر آپ نے واقعی پاکستان کے ساتھ سنسیئرٹی شو کرنی ہے، آپ ٹیکس لینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ شروع کر دیں اس کا ویلتھ ٹیکس. کیا پرابلم ہے؟ بڑے والے کے پاس پلاٹ ہیں، گھر ہیں، اسے ٹیکس دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو بلک ریاض ہے، جو بھی لگا لیں، ڈی ایچ اے لگا لیں، جو جب ایک ملک میں اس سے پہلے بھی باقاعدہ آرٹیکل موجود ہیں، ایکٹ موجود ہیں، سب کچھ پرنٹڈ کتابیں، بیسک لا ہے،
بھئی آپ کے پاس پراپرٹی ہے ان شیپ آف انہیریٹنس، ان شیپ آف گفٹ، ان شیپ آف اونرشپ وغیرہ وغیرہ، یہ درمیان میں کس طرح ان کو اختیارات دے دیں گے خود ہی میوٹیشن کریں، خود ہی ٹرانسفر کریں، خود ہی فلان کریں؟ ایک سٹیٹ موجود ہے، اس کی موجودگی میں یہ ود ان سٹیٹ کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے ایک باقاعدہ سب سے تطہیر والا عمل ہوتا ہے اچھی سوسائٹیز میں. ان کا کام گندے نالے کور کروانا، نالیاں بنوانا اور سڑکیں بنوانا نہیں ہوتا. نہیں، ہاں ڈیولپمنٹ کا ان کا کام ہوتا ہے کہ میرا دکھ اور میرا درد، میری اذیت اس کو فیل کریں اور اس کو اپنی سٹینڈنگ کمیٹی میں لے کے جائیں اور کہیں جی کہ یہ جان چھڑائیں ہمارے لوگوں کی، ان کے زندہ رہنے کا حق دیں، ان کے لیے تبدیل کریں یہ لا. سر یہ میں اسٹامپ پیپر لکھ لوں، میں صدر امریکہ ہوں تو میں بن جاؤں گا بیان الفی. واٹ از بیان الفی؟ لعنت ہے بیان الفی کے قانون پر. اسی طرح سر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بکنگ، یہ کس نے بنایا؟ یہ میرا قانون بنایا ہوا ہے. یہ بکنگ کر لو، یہ پوزیشن دے لو، یہ کس نے بنایا قانون؟ پہلے فائل خرید لو. نہیں، یہ میں نے خود، جب آپ کے جو اصل مسئلہ ہے میں اس کو اب کر رہا ہوں سر بات. آپ نے کہا جی جب انہوں نے خود کیسے ڈکوسلا بنا لیے؟ یہ ڈکوسلا کب نہیں ہے، میں نے خود بنائے ہیں. میں نے ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہے. میری خواہش ہے کہ بکنگ ہو، بکنگ کے بعد ایک بے ہنگم بکنگ ہو، اس کی کوئی تعداد نہ ہو، اس کا کوئی ریکارڈ نہ ہو، اس کے بعد اس کا پوزیشن آئے، اس کے بعد سر دس از ٹوٹلی بلشٹ. کرمنل ہے. ہمارا کام ہے، میرے ایم پی ایم کا کام ہے یہ. وہ آئے ہم سے بات کرے، ہم اسے بتائیں گے کہ بھائی ایک لائنر حل ہے اس کا، نو بکنگ نو پوزیشن. اسکیم بناؤ، تمہارا حق ہے. کاروبار کرو، تمہارا حق ہے. نفع کماؤ، زیادہ نفع کماؤ، تمہارا حق ہے. لیکن آپ 1000 پلاٹ بنانا چاہتے ہیں، 1000 پلاٹ بنائیں، اس کو ڈیولپ کریں. ڈیولپ کرنے کے بعد اس کے جو آپ کی کاسٹ آتی ہے اس میں 100% پروفٹ لے لیں، 200% پروفٹ لے لیں، آپ لے لیں، لیکن آپ پلاٹ بیچیں. اور سر چند ہزار روپے کا آج سافٹ ویئر لگے گا. اس سافٹ ویئر میں کسی کاغذ اگر پلاٹ ایک بک جاتا ہے تو آپ اس اونرشپ اس پلاٹ کو ڈیڈکٹ کریں مین ریکارڈ میں. نہیں سر، نہیں سر، اس کو میں کہتا ہوں اس کو ڈیولپ کر. دیکھیں ریکارڈ تو بڑا بڑا 1870 کا. بات یہ ہے، اور اس کے بعد 1967 ریونیو. بات یہ ہے کہ ہمیں اب چند ہزار روپے کا سافٹ ویئر اویلیبل ہے جو ہمیں کاغذ کے بغیر، جیسے میرا اے ٹی ایم کے میرا کاغذ ہے کوئی، اگر اے ٹی ایم میں میں روپے ڈالتا ہوں، کبھی آج تک ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک آنا روپیہ نہیں آنا بھی آپ کا کام آگے پیچھے ہو گیا. تو سر یہ کوئی زمین قالین نہیں ہوتی جس کو کوئی لپیٹ کے کوئی ادھر ادھر کر دے. جب وہ چند ہزار کا سافٹ ویئر استعمال ہوگا، میں اپنے گھر پہ اے ٹی ایم مشین پر ہی، یہ میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اے ٹی ایم مشین جو بینک والی مشین ہے اسی کے اوپر میں اپنا کارڈ ڈال کے دیکھ سکوں گا کہ یار اس پہ جو میرا پلاٹ نمبر 264 ایم بلاک یہ تھا، یہ میرے نام پہ آ رہا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں یہ اس وقت کینیڈا میں ابھی میں چیلنج کرتا ہوں، آپ بندے کا نام ڈالیں، اس کا گھر، اس کے ایڈریس، اس کا پلاٹ نمبر، اس کی ساری چیز آپ کو آن لائن گوگل پہ مل جائے گی. تو سر یہ سارا کچھ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ چند ایک بندہ اپنی سوسائٹی لانچ کرتا ہے صرف زمین کی بنیاد پہ، این او سی لے کے، وہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرتا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ زمین کی بنیاد پہ بکنگ کرتا ہے. آپ پلاٹ بنائیں، ڈیولپ کریں اور بیچ دیں. صحیح بات کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. آپ نے دوسری بات مفتاح اسماعیل ولی سر رہ جائے گا، بڑا اہم پوائنٹ ہے. دیکھیں وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے نا، اکانومی کا روٹ کاسٹ کیا ہے؟ ہاں دیکھیں سر، روٹ کاسٹ جو ہے نا، یہ روٹ کاسٹ ہے کیا سر؟ اکانومی کی روٹ ہے کیا؟ یس سر، میں آپ کو آج دل کی اتھا گہرائی سے، اور میں نظام کا طالب علم ہوں، میں یقین کریں آپ کو نچوڑ کے بتا رہا ہوں یہ بات کہ پاکستان کی غربت جعلی غربت ہے. پاکستان کے پاس اگر تیل کی دولت نہیں ہے تو اس کے پاس پانی، زراعت، زمینیں، گہرے سمندر، پہاڑ اونچے، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. مارکیٹ سائز اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے جس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں. سر اصل کاز اس کا کیا ہے؟ سر ہم کالونیل سماج میں جی رہے ہیں جس میں ایک بڑی وردی والے کو، چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ ہے، پولیس میں کہیں ہے، ایک بڑی عدالت کو اور ایک بڑے ایگزیکٹو کو آپ باہر سے خرید لیں. آپ کہیں کہ کارا باغ ڈیم میں کوئی ڈیم نہیں بنے گا، آپ کہیں کہ یہاں نوجوانوں کو ترقی نہیں ملے گی، آپ ان سے کوئی نیشنلائزیشن کروا لیں، آپ ان سے ساری صنعتیں بند کروا لیں. میں اپنی صنعت کا مالک تھا، صبح اٹھا تو پتہ لگا یہ میز کرسی بھی میری نہیں، یہ چلے گئی ہے. آپ ان سے ان کی فیکٹریاں کروا لیں، آپ ان سے سارا نظام تباہ کروا لیں. سر یہ روٹ کاز ہے کہ ہمارے پاس تمام تر ہمارے وسائل ہوتے ہوئے بھی آج یہ بات ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی کی ہے کہ ہمیں تیل انرجی سے زیادہ پانی چاہیے. سر پانی ہمارے پاس، اچھا سر یہ لیٹسٹ بتا رہا ہوں آپ کو میں، یہ پوری جو ناٹ شارٹیج. سر واٹر کونسل کا بھی میں نے لاسٹ اجلاس اٹینڈ کیا خود، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. واٹر کونسل آف پاکستان ڈیٹا موجود ہے، گوگل کر لیں ابھی پاکستان واٹر کونسل کا. پاکستان کے پاس اس وقت بے تحاشا پانی کے
جو ذخائر مجموع، اس کو ذخائر نہیں، ہم اس کو مینج نہیں کر رہے سر، ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں، ہمارا پانی سمندروں میں گر کے ضائع ہو جاتا ہے سر. سر بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ لوگ جو بکے ہوئے ہمارے لوگ ہیں، جن کی ضمیر صرف ایک ویزا، نیشنلٹی اور ایک چھوٹے سے بنگلے، ہمارے لیے بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ برکی صاحب بیٹھے ہمارے یہاں میجورٹی ان سیاستدانوں کی نہیں بننے دینا، کالا باغ ڈیم نہیں بننے دینا، زراعت نہیں بننے دی، نہریں نہیں بننے، نام والے ہیں، سکول نہیں بننے دیں گے سر. بلوچستان چلے جائیں، وہ کہہ رہے ہیں سکول بننے دیں گے. آپ کے بلوچستان میں سر جوجوبا، پام آئل، دنیا کی زیتون، ہر چیز میں کاشت ہو سکتی ہے، امریکن جنرل میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم کاشت نہیں کر رہے. کیوں کام ہوتا ہے؟ برکی صاحب یہ بتائیے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ ابھی تک یہ کنفیوژن نہیں جا رہی کہ یہ اب انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ 1-2 دن میں یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ سے بھی مدد طلب کی ہے، آفیشیل طلب کیا ہے، ایسی نہیں کہ زبانی نہیں، آفیشیل. تو یہ بتائیے کہ اب یہ تو کہتے تھے عمران خان نے جو معاہدے کر گیا ہے وہ تو ہمیں تباہ برباد کر گیا، ساری مہنگائی، پیٹرول، ڈیزل، یہ وہ، تو پھر یہ کیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے عمران خان جتنے یہ جو نئے پیکٹس ہو رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ تو یہی گورنمنٹ کر رہی ہے نا. یہ تو کہتے ہیں کہ وہ بیڑا گرک ملک کا وہ کر گیا، ڈیزل کی قیمتیں وہ کر گیا. وہ جو کر گیا تھا وہ اپنے لیول تک کر گیا، آگے انہوں نے کی، آگے آ کے انہوں نے شروع کر دیا. کہتے کہ پھر لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں ٹی وی پر. آج میں حیران تھا کہ آج ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اکانومسٹ، میں تو لاء کیا ہوا، تو ہمایوں اختر کا آرٹیکل نیوز میں کہ ان آرڈر ٹو سروائیو وی ہیو ٹو ٹیک مور ڈیٹ. تو آئی کونٹ فالو، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ زیادہ ڈیٹ لینے کے لیے تو ہارمفل، شوڈ بی ہارمفل. سنس آئی ایم ناٹ اکانومسٹ، میں اس پہ بحث نہیں کر سکتا کہ سروائیول ہمارا یہ ہے کہ ہم اور قرضے لیں. تو نہیں چیمبر سے بات کرتے ہیں. جی آپ سر دیکھیں، قرض اس وقت جو ہے نا $9 بلین سے نیچے آ گئے ہیں. جو ہمارا فورن ایکسچینج ہے، جو وہ زر مبادلہ جو ہے وہ 9 رہ گیا، $22 ارب تھا جس دن یہ کامیاب ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے جو ڈالر کی پرائس ہے وہ یہ ہماری جو فورن ایکسچینج ہے، یہ اس کو جو ہے نا یہ 30,000 ارب روپیہ قرضہ بڑھ گیا. سر قرض بھی بڑھ جاتا ہے، روپیہ بھی ختم ہو گیا نا، ہمارا روپیہ ختم ہو گیا. ورنہ یہ پیٹرول اس طرح ہم اس کو اگر ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا تو پیٹرول ہمارا شاید ہمیں $150 مل جاتا. تو یہ بیسیکلی جو فورن ایکسچینج ہے. لیکن یہاں سوال سر بڑا اہم میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے بھی، ان سے بھی. یہ جو قرضوں کی رقوم ہے، یہ چیزیں یہ خرچ کس نے کی ہیں؟ عوام میں سے میری، آپ کی، کسی کی ضرورت ہے تو نہیں. سر یہ قرض گیا کدھر؟ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے بینکوں سے قرضے معاف کروائے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے پلاٹ الاٹ کروائے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں کوٹا سسٹم سے فائدہ اٹھایا؟ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارے ایسے پروجیکٹس بنائے جو غیر ترقیاتی یا ترقیاتی بھی تھے اگر، تو وہ منافع بخش نہیں تھے؟ سر میں قرضہ لیتا ہوں اپنے گھر کے لیے اور اس کو میں ایک ایسی جگہ لگا دوں کہ جہاں الٹا مجھے نقصان ہونا تھا، میرے بچوں کو مطلب ہے، آپ کا مطلب ہے کہ ہم بتائیں کہ کون لوگ ہیں تاکہ میں مسنگ پرسن میں آ جاؤں. دیکھیے میں تو یہی کہنا چاہوں گا، نہیں سیاسی حکومتوں نے لیے بڑے قرضے، آپ نے بھی لیے، اور دیکھیں ابھی تو ہم جتنے قرضے لے رہے ہیں وہ جو پہلے والے قرضے لیے ہیں وہ ان کو ادائیگی کے لیے لے رہے ہیں، اور ہمارا جو ڈیٹ سر بڑھتا جا رہا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب، تھینک یو ویری مچ. اور برکی صاحب اور ڈاکٹر احسن محمود صاحب. ناظرین یہی باتیں کہ عجیب و غریب ہے. آخر میں جب بحث کنکلوڈ ہو رہی تھی تو ڈاکٹر احسن محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ قرضے گئے کہاں. عجیب سادہ دل ہم لوگ ہیں. قرضے سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو آج ایسٹس کی لسٹیں شائع ہوئی ہیں اس میں سارے ہمارے سیاستدانوں کے اربوں روپے کے ایسٹس ہیں، اور وہ ایسٹیمیٹ صحیح نہیں ہے. وہ اس لیے زمینوں کی جو قیمت ہے 2-2 لاکھ ایکڑ، 10-10 ہزار ایکڑ، 50-50 ہزار ایکڑ کی زمین کی جو ایسٹیمیٹ کاسٹ ہے وہ 200 روپے فی ایکڑ لگائی گئی ہے. اس لحاظ سے یہ $1 ٹریلین بنتا ہے. تو صاف ظاہر ہے جنہوں نے قرضے لیے انہوں نے کوئی چیز خریدنی تھی، اور خریدنی تھی تو عوام کے لیے تھوڑی خریدنی تھی، اپنے حالات بہتر کرنے تھے. 1985 میں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جنوبی صاحب کی گورنمنٹ میں MN ہاسٹل میں 6 گاڑیاں یا 7 گاڑیاں تھیں پرانی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں سڑکوں کے اوپر گزرنے کے لیے راستہ نہیں ہے، اور کوئی چھوٹی گاڑی والا آگے اگر آ جائے تو پیچھے جو پورا ڈالے ہوتے ہیں وہ اس کو لائٹیں دیتے ہوئے پریشان کر دیتے ہیں. تو آتا ہے تو پھر ان کے پاس ہی آتا ہے جن کے پاس آنا چاہیے. یہ کوئی اب چھپی ہوئی حقیقت نہیں ہے. آپ اپنا رائے خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.